إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وقال عز من قائل يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لآيات لأولي الأبصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغه إلى 60 سنة كما رواه البخاري رحمه الله في صحيحه إلى آخر الآيات والأحاديث. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پناہ فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صحت کی، عافیت کی زندگی عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ہماری زندگی کے اسباب سے، وسائل سے نوازا ہے. مال کے اسباب، وسائل، صحت کے، تندرستی کے اسباب و وسائل، مختلف انداز کی ضروریات اور زندگی کے تقاضوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان اسباب کے ساتھ ہمیں یہ بہت ہی زیادہ اہم اور قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے. زندگی کی یہ لمحات، زندگی کی یہ گھڑیاں، یہ صبح و شام، یہ دن، ہفتے، مہینے، سال جو گزر رہے ہیں بہت ہی زیادہ اہم ہیں، بہت ہی زیادہ بنیادی ہیں. ہماری اور آپ کی زندگی میں یہ سب سے بڑی چیز ہے جو ہمیں سوچنے کی چیز ہے، جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، کائنات کے اندر جو نظام بنایا ہوا ہے، وہ نظام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کرتا ہے، شام کرتا ہے. صبح و شام کے ساتھ ہی دن تبدیل ہو جاتا ہے، اور دنوں کی تبدیلی کے ساتھ ہفتے بدلتے ہیں، ہفتوں کے ساتھ ماہ گزر جاتا ہے، اور کئی مہینوں کے ساتھ ساتھ سال گزرتے ہیں. یہ جو کچھ بھی گزر رہا ہے حقیقت میں وقت گزر رہا ہے، لیکن حقیقت کے صحیح معنوں میں ہماری اور آپ کی زندگی کا بہت ہی اہم اور قیمتی لمحہ گزر رہا ہے. ہم برسوں سے، کوئی 10 سال کا، کوئی 20 سال کا، کوئی 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90 اور 100 سال اور اس سے بھی زیادہ عمر کے لوگ دنیا میں ہیں، ہمارے بیچ میں بھی رہتے بستے ہیں. میرے بھائیوں، یہ زندگی کے جو ایام گزر رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ اہم گزر رہے ہیں، اور ہم بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ہماری عمر کم ہو رہی ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بہت پہلے لکھا تھا کہ جب سے انسان پیدا ہوتا ہے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، اسی لمحے سے اس کی زندگی کم ہونے لگتی ہے. یہ اس کی نادانی ہے، اس کے ماں باپ کی نادانی ہے، اس کے اعزاء اقارب کی نادانی ہے، اسے جاننے پہچاننے والوں کی نادانی ہے، ہماری اور آپ کی نادانی ہے کہ ہم اسی کے بعد سے اس کی عمر کو بڑھتا ہوا شمار کرتے ہیں، اس کی عمر کو زیادہ شمار کرتے ہیں. 1 سال کا ہو گیا، ہم کہتے ہیں 1 سال کا ہو گیا، عمر بڑھ گئی ہے. میرے بھائیوں، دراصل جو وقت مقرر لے کر کے آئے تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں زندگی کی میعاد ملی ہوئی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں زندگی کا ایک مستعار لمحہ، ادھار لیا ہوا پیریڈ ملا ہے، یہ وقت کم ہوتا جا رہا ہے. اگر 1 دن گزر گیا تو لکھی ہوئی عمر سے 1 دن کم ہو گیا، 1 سال کم ہو گیا تو لکھی ہوئی عمر سے 1 سال کم ہو گیا، 10 سال کم ہو گئے، 10 سال کی عمر ہماری ہو گئی تو دراصل ہم اپنی عمر کے 10 سال کو چھوڑ چکے ہیں، 10 سال ہماری عمر سے کم ہو چکا ہے. اس انداز کا میرے بھائیوں تصور بہت پہلے سے امت کے علماء نے پیش کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے، ہر شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے.
بہرحال امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عدت الصابرین کے اندر اس بات کو لکھا ہے بڑی وضاحت سے. یہ اصل میں اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے, اس کے پیچھے ایک راز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کائناتی نظام ہے. صبح و شام کے ذریعے سے یہ نظام چل رہا ہے, اور جس دن یہ صبح و شام بند ہو جائیں گے اس دنیا کا اختتام ہو جائے گا, وہ آخری پیریڈ ہوگا. سال گزرتے ہیں, جشن منانے والے جشن مناتے ہیں, اور میرے بھائیوں میرے بزرگوں خوشیاں مناتے ہیں. نہ جانے کتنے سال سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں اور مبارکبادیاں پیش کی جا رہی ہیں. ہم اکثر و بیشتر یہ باتیں کہتے ہیں میرے بھائیوں اپنے خطابات میں, جمعے کے خطبوں میں, دروس میں, کہ جب سال شروع ہوتا ہے سال کے اختتام پر اور اگلے سال کے آغاز پر لوگ جشن مناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, مبارکبادیاں دیتے ہیں. بہرحال یہ تو جانتے ہی ہیں کہ اس کی کوئی گنجائش دین میں شریعت میں نہیں ہے, لیکن جب مبارکبادی دیتے ہیں کہ آپ کا آئندہ آنے والا سال مبارک ہو, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس سال کی مبارکباد دی تھی وہ سال اب ختم ہونے والا ہے, تو کم از کم جائزہ بھی تو لینا چاہیے کہ مبارک ہوا یا نہیں ہوا. مبارکبادی دی تھی تو واقعی وہ سال اچھے سے گزرا یا نہیں گزرا, وہ سال خیر سے گزرا یا شر سے گزرا, وہ سال ایمان اور عبادت الہی کے ساتھ گزرا یا مثال کے طور پر بدعقیدگی کے ساتھ, کفر کے ساتھ, یا ایسی ہی بدعملی کے ساتھ گزرا, عبادات سے دوری کے ساتھ گزرا. جس سال کی مبارکبادی ہم نے آغاز میں دی تھی اس سال کے اختتام سے پہلے اس کا محاسبہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, اس کا جائزہ لیا جانا چاہیے کہ نہیں لیا جانا چاہیے. میرے بھائیوں عجیب و غریب فلسفہ ہے, ایک روایت بن گئی ہے, ایک رسم بن گئی ہے, بس زبانی طور پر مبارکبادی دے دی جاتی ہے, لیکن یہ جائزہ نہیں لیا جاتا سال کے اختتام پر کہ سال مبارک ہوا کہ نہیں ہوا. ہر نئے سال کے آغاز پر, ہر سال کے اختتام پر, نئے سال کے آغاز پر مبارکبادی دی جاتی ہے, لیکن اختتام پر جائزہ نہیں لیا جاتا, محاسبہ نہیں کیا جاتا, اپنے گریبانوں میں جھانک کر نہیں دیکھا جاتا, اپنی زندگی کے 12 مہینوں کا سروے نہیں کیا جاتا, اپنی زندگی کے 51 53 ہفتوں کا سروے نہیں کیا جاتا کہ اسے کتنا خیر میں گزارا ہے, کتنا شر میں گزارا ہے. یہ عجیب و غریب فلسفہ ہے میرے بھائیوں. اس لیے آئیے ذرا دیکھیں کہ زندگی ہمیں کس طرح جینی ہے. زندگی کے جو ایام گزر رہے ہیں یہ مبارکبادی دیتے ہوئے, کچھ لوگوں نے 10 سال گزارے ہیں, کچھ لوگوں نے 20 سال گزار دیے, کچھ لوگوں نے 30 سال گزار دیے, کچھ لوگ اس سے بھی زیادہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے, انسانی زندگی ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے, ہم اپنی زندگی کے تقاضوں کو سمجھیں. میرے بھائیو آج انسان 50 سال کا ہے, 60 سال کا ہے, 70 سال کا ہے, اور بس وہ ایک سال مزید گزر رہا ہے اور اس کی زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو, وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی زندگی میں 1 سال کا اضافہ ہو گیا, لیکن نہیں, حقیقت اس کے کچھ خلاف ہے. اور اللہ کا کلام, اللہ کے نبی کا فرمان ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے, اس بات کی تلقین کرتے ہیں اللہ کی کلام کی آیتیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں کہ یہ جو صبح و شام کا آنا جانا ہے اس سے سبق سیکھیں, اس سے عبرت حاصل کریں, اس سے نصیحت حاصل کریں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات کو پلٹتا ہے, رات اور دن کو پلٹتا ہے, دن لاتا ہے پھر اس کے پیچھے رات لاتا ہے, اس رات کے پیچھے دن لاتا ہے, اس کے پیچھے رات لاتا ہے, ایسے دن کے پیچھے رات, رات کے پیچھے دن. یہ گردش لیل و نہار, یہ صبح و شام کا آنا جانا ہم سے کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے, ہمیں کسی چیز کا پیغام دے رہا ہے, ہمیں سبق دے رہا ہے, ہمیں عبرت اور سبق لینے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں اللہ فرماتا ہے ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار. اس رات اور دن کے آنے جانے میں ایک کے پیچھے دوسرا, اس کے پیچھے وہ, اس کے پیچھے وہ, یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں, جو سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں, جو دانش رکھنے والے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے عبرت ہے, نشانیاں ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا کام ہے, اسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن کو خلفہ بنایا ہے, یعنی ایک دوسرے کے پیچھے لگایا ہے. ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. یقیناً دن اور رات کے آگے پیچھے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ فرماتا ہے لمن اراد ان یذکر, ان لوگوں کے لیے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیں, او اراد شکورا, اور یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بننا چاہیں, ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبح و شام کے آنے جانے میں نصیحت رکھی ہے.
آئیے کچھ باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی جائیں اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا مقصد زندگی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سال جو گزر رہے ہیں بہت قیمتی گزر رہے ہیں. اگر اسے کام میں نہ لایا گیا تو پھر حسرت، افسوس اور میرے بھائیوں ندامت اور ملامت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن کریم کی آیتوں میں اس مضمون کو بار بار دہرایا گیا ہے. کئی جگہوں پر یہ بات بیان کی گئی ہے. ان تمام آیتوں کو آپ کے سامنے نہیں پڑھنا ہے، لیکن آئیے ذرا سا اس کا پیغام سمجھیں، اس کا پیغام سمجھیں اور یہ بھی سمجھیں اس پہلو پر ہم غور نہیں کر رہے ہیں. شاید یا غور کرتے ہیں تو نتیجہ نہیں اخذ کرتے، اس سے عبرت حاصل نہیں کرتے، اسے سبق حاصل نہیں کرتے کہ وقت تو گزر رہا ہے. 2021 ختم ہوا، 22 لگ گیا، یہ بھی ختم ہو جائے گا. ایسے نہ جانے کتنے سال گزر گئے اور آج 2022 میں ہم نے قدم رکھا ہے. میرے بھائیو، آج دن اور رات کا یہ گردش اور سالوں کا گزرنا کتنی تیز رفتاری کے ساتھ ہے، اس سے سبق حاصل کرنا ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو ہم نے سال کا آغاز کیا تھا اور سال کا اختتام کر دیا، ابھی سال شروع ہوا تھا اور سال اختتام کو پہنچ گیا، ابھی تو ہم نے کوئی بھی کام مکمل نہیں کیا، ابھی ہمارا یہ منصوبہ پورا نہیں ہوا، ابھی ہماری یہ پلاننگ پوری نہیں ہوئی، ابھی ہم نے یہ ارادہ کیا تھا اسے پائے تکمیل تک نہیں پہنچایا، سال اپنے اختتام کو پہنچ گیا. میرے بھائیو، کتنی تیزی کے ساتھ سال گزر رہا ہے. یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. حدیث لمبی ہے اور غور کرنے کی ضرورت ہے. مسند احمد بن حنبل نے، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر نقل فرماتے ہیں، کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، ہرگز قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ زمانہ وقت بڑی قریب نہ آ جائے. جب تک وقت بالکل قریب نہ آ جائے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی. یعنی قیامت کے قائم ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وقت بالکل سمٹ جائے گا، وقت بالکل قریب آ جائے گا. سال ایسے گزرے گا، اتنی تیزی کے ساتھ گزرے گا، ہمیں محسوس ہوگا کہ جیسے ابھی چند مہینے گزرے تھے اور سال پورا ہو گیا. مہینے کی طرح سے سال گزرے گا. اس بات کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. اور ہم اگر غور کریں اپنی زندگی کے اوپر تو ہر شخص اپنی زندگی کے بارے میں یہ محسوس کر سکتا ہے کہ اس کی زندگی کا سال اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے جیسے مہینے گزر رہے ہوں، مہینے کی طرح سے سال گزر رہا ہے. یہ حالت ہو گئی ہے. آئیے ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر غور کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وقت سمٹ نہ جائے. آپ نے فرمایا حتی تکون السنۃ، دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، حتی تکون السنۃ کالشہر، حالت یہ ہو جائے گی کہ سال مہینے کی طرح ہو جائے گا. سال کیسے ہو جائے گا؟ مہینے کی طرح سے ہو جائے گا. وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، اور مہینہ ہفتے کی طرح سے ہو جائے گا. جمعے کی طرح سے ہو جائے گا، نہیں ہفتے کی طرح سے ہو جائے گا، کیونکہ جمعہ ہفتے میں آتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سال مہینے کی طرح سے ہو جائے گا. وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، اور مہینہ جمعے کی طرح یعنی ہفتے کی طرح سے ہو جائے گا. وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، اور جمعہ یعنی ہفتہ ایک دن کی طرح سے گزرے گا. اتنی تیزی کے ساتھ وقت چلا جائے گا. میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، اور پورا 24 گھنٹے کا دن چند لمحات کی طرح سے گزر جائے گا، ایک گھنٹے کی طرح سے گزر جائے گا. گھنٹہ ہم کہتے ہیں، یہ گھنٹے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نہیں تھے کہ 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوتا ہو اور 60 منٹ کا 1 گھنٹہ ہوتا ہو. ساعت کا مطلب ہوتا تھا ایک چھوٹا سا پیریڈ، چند لمحات، کچھ دیر، کچھ گھڑی کو کہا جاتا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا دن ساعت کی طرح سے گزرے گا، یعنی ایک گھڑی کی طرح سے گزر جائے گا، تھوڑی دیر کی طرح سے گزر جائے گا. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ الصَّفْحِ، اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور گھنٹہ کیسے گزرے گا، ایک مدت چھوٹی سی چند گھڑیاں جو ہوتی ہیں یہ کیسے گزریں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا كَاحْتِرَاقِ الصَّفْحِ، جیسے کھجور کے سوکھے پتے ہوں. عرب کے صحراؤں میں چلچلاتی دھوپ، آج بھی جو جاتے ہیں وہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، چلچلاتی دھوپ میں کھجور کی پتیاں جو ٹوٹ کر کے شاخ سے نیچے گر جاتی ہیں وہ بالکل سوکھ کر کے ایک دم سخت کڑک ہو جاتی ہیں. اگر اس سخت سوکھی ہوئی
کھجور کی پتی کو اگر آگ لگایا جائے تو 1 سیکنڈ کے اندر، 1 منٹ نہیں بلکہ چند سیکنڈوں کے اندر جل کر کے ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنی تیزی کے ساتھ دھوپ میں، سخت چلچلاتی دھوپ میں سوکھی ہوئی کھجور کی پتی جل کر کے ختم ہو جاتی ہے، چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں، ایسے ہی انسان کا گھنٹہ گزرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا سبق دیا ہے؟ پیغام کیا ہے اس کے اندر؟ پیغام یہ ہے میرے بھائیوں، آج میں یہ نہیں کہہ سکتا یا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2022 کے سال کے لیے 1443-44 کے لیے پیش کیا ہے، نہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم تیزی کے ساتھ ان حالات کی طرف جا رہے ہیں، تیزی کے ساتھ ہمارے حالات ویسے ہوتے جا رہے ہیں کہ بڑی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح، اور گھنٹہ چند سیکنڈوں کی طرح گزرتا چلا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تناظر میں کہ انسانی زندگی کے وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور قرب قیامت یہ تیزی اور زیادہ بڑھ جائے گی، رفتار اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے کہ اب ہمیں چاہیے کہ یہ جو گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، ہفتہ، مہینہ، سال گزر رہا ہے، یہ حقیقت میں ہماری زندگی کا گزر رہا ہے، زندگی کم ہو رہی ہے، زندگی کی مدت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتنا نقصان اٹھا رہے ہیں، اسے کام میں لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے ہیں، اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ نہیں اٹھا رہے ہیں، یہ ہمیں سبق دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اسی لیے آپ ان حدیثوں کو آپ یاد کریں جن میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے بیچ میں ہیں، 60-70 سال کی عمر میں عام طور پر میری امت کے لوگوں کی عمریں ہیں، کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے زیادہ آگے جائیں گے، یعنی 70 کے آگے جانے والے کم ہوں گے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر 70-72 سال، 65 سال، 68 سال کی عمر میں لوگوں کی وفات ہو جاتی۔ میرے بھائیوں، اسی تناظر میں صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا لقد اعذر اللہ الى امرئ اخر اجله حتى بلغه 60 سنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، غور کرنے کی بات ہے، 60 سال کی عمر، آج ہماری زبان پر بھی، ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی 60 سال کی عمر جب انسان کی ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ 60 سال کی عمر ہو چکی ہے، سٹھیا گیا ہے آدمی، یعنی 60 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے، گویا کہ زندگی کی ایک ایسی عمر ہے جو عمر سمجھ لیجئے کہ تقریباً آخری درجے کی عمر ہے، اور اتنا اگر 60 سال کی عمر انسان کو مل گئی ہے تو سمجھ لو کہ کافی عمر مل چکی ہے، اور اس کے آگے انسان اگر جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ یہ بونس ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے اپنے بارے میں، اسی حدیث کی شرح میں کہتے تھے، اسی حدیث کی شرح میں جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کی عمریں، امت کی عمریں 60-70 سال کے بیچ میں ہوگی، جب آپ کی عمر 60-70 سال کے اوپر ہو گئی تو انہوں نے فرمایا کہ کم ہی لوگ، اللہ نے فرمایا تھا کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جو اس سے زیادہ عمر پائیں گے، تو علامہ البانی کہتے تھے کہ میں بھی انہی کم لوگوں میں سے ہوں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 کے بعد بھی جینے کی توفیق عطا فرمائی، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ الحمدللہ مجھے اللہ نے صحت دی ہے، مجھے بینائی دی ہے، میرے حواس اچھے ہیں، میری ذہانت اچھی ہے، آج بھی میں الحمدللہ کتابیں لکھ رہا ہوں، کتابیں پڑھ رہا ہوں، تحقیق کر رہا ہوں، تخریج کر رہا ہوں، تصنیف کر رہا ہوں، تعلیف میں لگا ہوا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرتے تھے۔ بہرحال میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، آدمی کو جب 60 سال کی عمر مل جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سال کی عمر دے دی، جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سال کی عمر تک پہنچا دیا، فقد اعذر اللہ الیہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے ہیلے بہانے ختم کر دیے، یعنی اب اس کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ زندگی کم تھی، سمجھ میں نہیں آیا، عمل کرنے کا موقع نہیں مل سکا، سوچنے کا موقع نہیں مل سکا۔ میرے بھائیوں، عمل صالح کے سلسلے میں کسی بھی طرح کا ہیلا بہانہ اب اسے کرنے کی گنجائش، اس کا عذر ختم، اس کا بہانہ ختم، اس کا کوئی بھی اس کی زندگی کی کوتاہیوں کے حوالے سے کوئی سبب وہ بیان نہیں کر سکتا ہے جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمبی عمر عطا فرمائی، یہاں تک کہ اسے 60 سال تک پہنچا دیا۔ آپ غور کر سکتے ہیں میرے بھائیوں کہ کیا سبق ہے، پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان کی زندگی کی قدر کرے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کیا ہم نے اتنی عمر نہیں دی تھی تمہیں؟ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جتنے میں نصیحت حاصل کرنا؟ ورنہ نصیحت حاصل کرنے والا اگر نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر لیتا. وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس تمہارا نبی بھی آیا تھا، پیغمبر بھی آیا تھا، ڈرانے والا بھی آیا تھا، خوشخبری دینے والا بھی آیا تھا، جہنم اور اللہ کے عذاب سے متنبہ کرنے والا بھی آیا تھا. اس کے باوجود تم نے اتنی لمبی عمر تم نے گزار دی اور تم نے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا کر کے آخرت کے لیے کوئی توشہ اکٹھا نہیں کیا. میرے بھائیو، سبق ہے اس کے اندر، پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالی، اللہ کا کلام، اللہ کے نبی یہ فرمان ہمیں اس بات کا سبق دے رہے ہیں کہ یہ سالوں کے گزرنے سے ہمیں اگر کوئی سبق لینا ہے تو اپنی زندگی پر جائزہ لینا ہے، اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے گریبانوں میں جھانک کر کے دیکھنا ہے، اپنے سال کی نیکیوں کا سروے کرنا ہے. عجیب بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اور آپ سروے کرتے ہیں ایسا نہیں، لیکن ہم اپنی انکم کا سروے کرتے ہیں. کون سی انکم؟ دنیاوی انکم کی سروے کرتے ہیں. ہم نے جیسا کہ سال گزرتا ہے نا، مالی سال، گورنمنٹ کے یہاں جو انکم کا سال ہوتا ہے، ٹیکس وغیرہ کے مسائل جس سے جڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں، ہم اس کا سروے کرتے ہیں کہ ہم نے سال بھر میں کتنا کمایا، اس سال کتنی انکم ہوئی، کتنا ہم نے کاروبار کیا، کتنا ہم نے پراپرٹی بنائی، کتنا ہم نے خریدا، کتنا ہم نے بیچا، اور اس پورے سال میں ہم نے کتنے بچوں کی شادیاں کی، ہم نے کتنے وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہم اس کا سروے کرتے ہیں، لیکن ہم یہ سروے نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے پورے سال میں نیکیاں کتنی کی ہیں، گناہ کتنے کیے ہیں، اللہ کے حقوق کتنے پامال کیے ہیں، بندگان کے حقوق کتنے ضائع کیے ہیں، ہم نے کتنی فرائض میں کوتاہی کی ہے، ہم نے کتنے سنن مستحبات اور نوافل کے ساتھ تلاوت کیا ہے، ہم نے میرے بھائیوں کتنے محرمات کو پامال کیا ہے، کتنے ناجائز کام میں ہاتھ ڈالا ہے، کتنا ظلم کیا ہے، کتنی زیادتی کی ہے، کتنی نمازیں چھوڑا ہے، کتنے روزے چھوڑے ہیں، کتنا جھوٹ بولا ہے، کتنے کاروبار میں ہم نے سود کا لین دین کیا ہے، کتنے ڈیل کے اندر ہم نے میرے بھائیوں رشوتوں کا سہارا لیا ہے، ہم نے کتنا اپنے ساتھیوں پر ظلم کیا ہے، کتنا ہڑپ کیا ہے، کتنا مارا ہے، کتنا دبایا ہے، کتنا غبن کیا ہے. یہ سب جائزہ لینے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، ورنہ آنکھیں بند ہوگی، دفتر کھلے گا، دفتر میرے بھائیوں، دفاتر کھل جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیشی سب سے بڑی پیشی ہوگی. آج دنیا کی عدالتیں ہیں، یہ لوکل عدالتیں ہیں، ضلع کی عدالتیں ہیں، صوبے کی عدالتیں ہیں، ملک کی سب سے بڑی جو قومی عدلیہ ہوتی ہے میرے بھائیوں، جس کو سپریم کہا جاتا ہے، ان عدالتوں کی پیشیاں ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں، چاہے وہ عالمی بین الاقوامی عدالت کوئی کیوں نہ ہو، سب سے بڑی عدالت، سب سے بڑی پیشی اس قیامت کی دن کی پیشی ہوگی جس کو العرض الاکبر کہا گیا ہے قرآن کریم کے اندر. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی آیتوں میں بار بار یہ سبق دیا ہے. تو سال اور مہینے کے گزرنے سے اگر ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے تو وہ یہی حاصل کرنا ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا، اپنے گریبان میں جھانکنا، اپنا محاسبہ کرنا، اللہ کے حقوق، بندگان کے حقوق، اپنی ذمہ داریاں، فرائض، واجبات، اس کی پابندی کتنی ہم نے کی ہے نہیں کی ہے. امت کے سلف کی سیرت کا اگر جائزہ لیا جائے تو بات بہت ساری ہے میرے بھائیوں اور بات لمبی ہو جائے گی. سلف اس قدر محاسبہ کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جیسے آدمی اپنے شریک کا، ایک شریک اپنے شریک کا، ایک پارٹنر، کاروبار کا پارٹنر اپنے دوسرے پارٹنر کا حساب و کتاب لیتا ہے، اس کا محاسبہ کرتا ہے. آپ نے اتنا لیا تھا، آپ نے اتنا خرچ کیا، آپ نے اتنا خرچ کیا، ہم نے اتنا کیا. جس طرح سے آدمی اپنے شریک کا محاسبہ کرتا ہے، ایسے انسان اپنے نفس کو اپنا شریک بنائے، اپنا پارٹنر سمجھ کر کے اس کا محاسبہ کرے اور اسے پوچھے تو نے کتنی کوتاہی کی ہے، تو نے کتنا ہمیں ہلاکت کے راستوں پر ڈالا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کریں تو معلوم پڑے گا میرے بھائیوں کہ اگر ان سے ان کی زبان سے کوئی بات غلط کبھی نکل گئی، کبھی بدزبانی ہو گئی، تو رات کی تنہائی میں اپنی زبان کو نکال کر کے اپنی ہاتھ انگلی سے پکڑ کر کے اسے کھینچتے تھے اور کہتے تھے ھذا الذی اوردنی الموارد، اسی زبان نے مجھے ہلاکت کے راستے پر ڈال دیا ہے. اس زبان نے اگر غلط لفظ نہ نکالا ہوتا تو آج مجھے رسوائی نہ اٹھانی پڑتی، آج مجھے باتیں نہ سننی پڑتی، آج مجھے
ذلت کا راستہ نہ دیکھنا پڑتا. میرے بھائی محاسبہ کرتے تھے صحابہ کرام, امت کے سلف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ان کے سامنے تھی. وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. اور میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو خاص طور پر سمجھایا بھی ہے, خاص طور پر زبان کے حوالے سے, کہ ان الرجل لا يتكلم بالكلمة, آدمی اپنی زبان سے کوئی ایک بات بولتا ہے, لا يلقي لها بالا, اس کی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ وہ کیا بول رہا ہے, لیکن وہ بات اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے. اور وہی زبان انسان کی غلط چلتی ہے. لا يتكلم بالكلمة في سخط الله, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی بات وہی زبان بولتی ہے. میرے بھائیوں, لا يلقي لها بالا, آدمی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے کہ زبان سے کیا بول رہا ہے. وَإِنَّهُ يَهْوِي بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ, اور وہ لفظ اسے جہنم کا مستحق بنا دیتا ہے. میرے بھائی خیر, تو محاسبہ کرنا, اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھنا, اپنا جائزہ لینا, اپنے آپ کو پرکھنا. دشمن سے جیسے آدمی حساب لیتا ہے, اپنے نفس سے جب ویسا حساب لیں گے تو ہمیں اپنی ذات کی کمیوں کا پتہ چلے گا. یہ بھی بہت بڑا فیکٹ ہے, بہت بڑی حقیقت ہے. اور علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج میں اس بات کو لکھا ہے کہ آدمی اپنا محاسبہ کرے, یہ ذمہ داری ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ نہیں کرتا, بلکہ سامنے والے کا محاسبہ کرتا ہے. سامنے والے پر میں عیب نکالتا ہے, اس کی کمیاں نکالتا ہے, اس کے عیوب بتلاتا ہے, اس کی خامیاں نکال کر کے لوگوں کے سامنے اسے رسوا کرتا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے سامنے والے کو نہ دیکھے بلکہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے. میرے بھائیو, اور یہ عجیب منطق ہے. ہم اپنی ذات کے بارے میں پورے طور پر حسن ظن کا دعویٰ رکھتے ہیں. حسن ظن, اچھا گمان, مجھ سے اچھا کوئی نہیں, مجھ سے اچھا کسی کا عمل نہیں, مجھ سے اچھا کسی کا کردار نہیں, مجھ سے اچھی کسی کی زبان نہیں, مجھ سے اچھا کسی کا رویہ نہیں, مجھ سے اچھا کسی کا کاروبار نہیں, میرا معاملہ سب سے اچھا معاملہ ہے. انسان اپنے بارے میں پورے طور پر حسن ظن رکھتا ہے. دوسروں کے سامنے دوسروں کے بارے میں بد ظن ہوتا ہے. ہونا چاہیے کہ اس کا برعکس ہو, ہونا یہ چاہیے کہ اس کے برعکس آدمی کام کرے. آدمی کو چاہیے کہ اپنے نفس کے ساتھ بدگمان رہے, سوء ظن کا شکار رہے. اپنی ذات کے بارے میں جب تک ہم خوش گمان رہیں گے, بدگمانی نہیں کریں گے, تب تک اپنی کمیوں کو نہیں نکال پائیں گے, اپنی خامیوں کو نہیں نکال پائیں گے. میرے بھائیو, سلف کہا کرتے تھے اگر ڈیلی ایک گناہ کے ایوریج سے, ڈیلی ایک گناہ کے حساب سے, اگر کسی گھر کے اندر, کسی کوٹری کے اندر ایک پتھر اٹھا کر کے ڈال دیا کرے کہ آج میرا ایک گناہ ہوا ہے, یہ اس کا حساب ہے, میں نے ایک پتھر ڈال دیا, ایک گناہ, تو کہتے ہیں کہ زندگی ختم ہوتے ہوتے وہ کوٹری, وہ کمرہ پتھروں سے بھر جائے گا. اگر وہ کمرہ پتھروں سے بھر جائے گا تو بھلا بتاؤ کہ ہمارے نام اعمال کیا گناہوں سے نہیں بھر جائیں گے؟ ہمارے نام اعمال گناہوں سے بھر جائیں گے. لیکن افسوس, سال آتا جاتا ہے, خوشیاں ہوتی ہیں, جشن منائے جاتے ہیں, سال پورا ہوتا ہے. سال جب ٹائم آتا ہے نا, ہمارے بچوں کا, بڑوں کا, ہمارے کتنے سے مسلمان بھائی ہیں جو آج بھی ان کے ہاں برتھ ڈے چلتا ہے, ان کے ہاں شادیوں کی تاریخ کی مناسبت سے اینیورسری منائی جاتی ہے. یہ کون سی تہذیب ہے میرے بھائی؟ کون سا کلچر ہے؟ کون سا کلچر ہے یہ؟ یہودیوں والا کلچر, عیسائیوں والا, جن کا یہ سوچنا تھا کہ ہمیں موت نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم 1000 سال بھی زندہ رکھے جاؤ, زندگی تمہاری 1000 سال کی دے دی جائے, تب بھی بہرحال موت تو تمہیں آنی ہی آنی ہے. نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں. یہ ان کا دعوت ہے. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, یہ سب کام ہمارا نہیں ہے, مسلمانوں کا کام یہ نہیں. مسلمان کا کام یہ ہے کہ اسلامی شعار کے ساتھ, اسلامی تشخص کے ساتھ ایسی زندگی گزارے جو مومنانہ زندگی ہو, مسلمانوں جیسی زندگی ہو. انسان کو چاہیے, مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھے, اپنا جائزہ لے. میرے بھائیو, میرے بزرگوں, قرآن کریم کی آیتیں, اللہ کے نبی کا فرمان ہم سے اسی بات کا مطالبہ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. یہ آیت کریمہ سند ہے میرے بھائیوں, یہ سند ہے اور اس مسئلے میں اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ,
اور ہر نفس کو چاہیے یعنی ہر شخص کو چاہیے غور کرے، سوچے، دیکھے ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا بھیجا ہے اس نے، کل کے لیے۔ کل جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم کسی چیز کا اگر وعدہ کرتے ہیں، بالکل نزدیکی وعدہ، ارلیئر، بالکل قریب کا وعدہ، تو کہتے ہیں آج تو نہیں، وہ کل ہی کر دوں گا میں۔ کل سب سے قریب کا وعدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کو کل کہا ہے، بالکل قریب ہے قیامت۔ کل ما ہوا آت قریب، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، آپ کو شاید نہیں معلوم، آپ کو کیا معلوم، قیامت تو قریب ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہر نفس کو چاہیے کہ غور کرے کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے، کل قیامت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اصل ہے مومنوں کا کام۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، مسلمانوں، مومنوں، اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اور ہر شخص تم میں سے غور کرے کہ کل قیامت کے لیے اس نے کیا پیش کیا ہے، کیسا ایمان، کیسا عقیدہ، کون سا عمل، کون سے فرائض، کون سے واجبات، عبادات، بندگی، بندوں کے حقوق، اللہ کے حقوق، ساری چیزیں کل قیامت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ میرے بھائی، واتقوا اللہ، اللہ نے پھر فرمایا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے اچھی طرح سے واقف ہے۔ چھوٹی سی آیت کریمہ میں 2 مرتبہ مومنوں کو مخاطب کر کے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اور اس کے بعد پھر اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی یہ زندگی کا خلاصہ ہے، یہ مومن کی زندگی ہے، اللہ کا تقوی ہونا چاہیے، اللہ کے تقوی میں زندگی گزرنی چاہیے، اور سوچنا ہے کہ کل قیامت کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے۔ یاد رکھو، ہماری چھوٹی بڑی کوئی بھی نیکی یا ہماری چھوٹی بڑی کوئی بھی بدی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ میرے بھائی، یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ تزود من التقوى، کسی عربی شاعر نے کہا تھا تزود من التقوى، تزود من التقوى فإنك لا تدري، تزود من الدنيا فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من عالل عاش حينا من الدهر۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک، اللہ کے کلام کی آیتوں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کی ترجمانی ہے اس شعر کے اندر۔ میرے بھائی، توشہ اختیار کرو، تیاری کرو آخرت کے لیے، مرنے کے لیے تیاری کرو، موت کے لیے تیاری کرو۔ دنیا میں زندگی ملی ہے عیش کے لیے نہیں، مستی کے لیے نہیں، اس دنیا کے اندر رنگ رلیوں کے لیے زندگی ملی ہے۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، حساب و کتاب کی تیاری کرنے کے لیے امتحان کا پیریڈ ہے۔ زندگی امتحان ہے، ابتلا ہے، ہمیں امتحان سمجھ کر کے اسے گزارنا ہے، ہمیں رنگ رلیوں میں نہیں گزارنا ہے اسے۔ ہم نے سال بسال جشن مبارکبادی، یہ کیا طریقہ چل رہا ہے میرے بھائی؟ ہم نے زندگی کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ ایسے ہی گزر جائے گی زندگی؟ یاد رکھو، ہم نے نہیں دیکھا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ ہم 22 مکمل کریں گے نہیں، یہ سیکنڈ بھی، یہ لمحہ بھی مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے تزود من الدنیا فإنک لا تدری، دنیا میں جب تک زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، نیکی کا، تقوی کا توشہ، سامان سفر تیار کر لو، فإنک لا تدری، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم۔ اذا جن لیل هل تعیش الى الفجر، کہ جب رات ڈھل جائے گی، رات اندھیری ہو جائے گی، تو تم صبح تک بھی زندہ رہو گے یا نہیں رہو گے تمہیں نہیں معلوم ہے۔ اس لیے جو وقت مل رہا ہے اس میں تیاری کر لو، اس میں تیاری کر لو۔ یہ نہ سمجھو کہ صحت مند ہوں، توانا ہوں، جوان ہوں، سارے اسباب زندگی کے موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فکم من صحیح مات من غیر علت، اللہ کا نظام کچھ ایسا ہے، کتنے صحت مند اور تندرست لوگ ایسے ہیں جو بغیر کسی بیماری کے موت کے گھاٹ اتر گئے۔ وَكَمْ مِنْ عَلِيلٍ عَاشَ حِينًا مِنَ الدَّهْرِ، اور نہ جانے کتنے ایسے بیمار ہیں، وقت زندگی کا باقی ہے تو کئی سال تک زندہ رہ گئے۔ اس لیے کوئی بھروسہ نہیں ہے ہماری زندگی کا میرے بھائیوں، اس لیے زندگی کی قدر کرو، زندگی کی قیمت کرو، قیمت سمجھو۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیغام کو اپنی حدیث میں سمجھایا تھا۔ بہت ساری باتیں
چند باتیں کہہ کر کے بات ختم کرنا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اللہ اکبر, ان اللہ لیبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ باللیل بالنہار لیتوب مسیء اللیل. سبحان اللہ. یہ صبح شام گزرتی ہے, ہم اپنے دنیاوی کاموں کی ترتیب تو بناتے ہیں, دنیاوی ٹائم ٹیبل تو طے کرتے ہیں, دنیا کے کام کاج کا شیڈول تو طے کرتے ہیں, لیکن ہم یہ شیڈول نہیں دیکھتے کہ صبح شام کس لیے ہے, یہ صبح شام کیوں ہو رہی ہے. یہ رات آتی ہے دن جاتا ہے, دن آتا ہے رات جاتی ہے, اس میں ہمیں اصل میں کیا کرنا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا, سی بخاری کی روایت کے اندر آپ نے فرمایا, اللہ تبارک و تعالی, اللہ اکبر, رات میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے, رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے. لیبسط یدہ باللیل, اللہ اپنا ہاتھ رات کو پھیلاتا ہے, لیتوب مسیء النہار, تاکہ دن میں گناہ کرنے والے رات میں توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں. اس لیے رات آتی ہے, رات رنگ رلیوں کے لیے نہیں آتی ہے, رات اندھیری اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ مجھے رات میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں, وہ اللہ کی ذات جو ان کیڑوں مکوڑوں کے اندر باریک باریک رگوں کو دیکھنے والی ذات ہے, تو ہماری ساری حرکتوں سے واقف ہے. اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے رات اس لیے نہیں آتی ہے کہ ہم غلط ڈیل کے لیے رات کا استعمال کریں, غلط کاموں کے لیے رات کا استعمال کریں, گناہوں کے لیے رات کا استعمال کریں, یہ سوچ کر کے کہ رات میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. میرے بھائیوں, افسوس یہ ہے, ہماری اپنی زندگی پر, اپنی سوچ پر افسوس یہ ہے میرے بھائیوں, کہ ہم اس سے چھپانا چاہتے ہیں جس سے کچھ نہیں چھپتا. انسان دیکھ کر کے کیا کرے گا ہمارا, ہم کس سے چھپانا چاہتے ہیں, انسانوں سے. انسان ہمارا کیا بگاڑے گا, ہم چھپانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے, ہم چھپا ہی نہیں سکتے. لیکن افسوس, تو ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار, اللہ رات میں اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے گنہگار رات میں توبہ کر لیں, اور اللہ دن میں اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے, اللہ اکبر, لیتوب مسیء اللیل, تاکہ رات کا گنہگار اللہ تبارک و تعالیٰ سے دن میں توبہ کر لے. رات اور دن میں یہ عبرت اور نشانی ہے. ہمیں چاہیے کہ اس سبق کو پڑھیں, تازہ کریں. ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی بس ایسے ہی برتھ ڈے اور اینیورسری منانے میں, نئے سال کا جشن منانے میں گزر جائے, غیروں کی نقالی کرنے میں گزر جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خسارے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے بڑا خسارہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. مومن کی زندگی ایسے نہیں ہوتی. توبہ, افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور رحیم. یہ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ توبہ نہیں کریں گے, کہ اللہ سے معافی نہیں مانگیں گے, جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, بخشنے والا ہے. اللہ اکبر. ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, مغفرت کے دروازے, توبے کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرتا رہتا ہے, توبہ قبول کرتا رہتا ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم توبے کا دروازہ کھلا ہے لیکن ہم تسویف کرتے. تسویف کا مطلب ہوتا ہے آئندہ کر لیں گے, کل کر لیں گے, اگلے ہفتے کر لیں گے, آئندہ سال کر لیں گے. ہم ٹالتے, ٹال مٹول کا مسئلہ ہے میرے بھائیوں, اور ہم نہیں جانتے کہ ہماری آنکھیں کب بند ہو جائیں گی. یہ موت وفا نہیں کر سکتی, اور کوئی فرق نہیں کرتی, بڑا ہے چھوٹا ہے, اعلیٰ ہے ادنا ہے, امیر ہے فقیر ہے, عالم ہے جاہل ہے, یہ کوئی تفریق نہیں موت کے. ہاں میرے بھائیوں, امیر ہو فقیر ہو وزیر ہو, سب کو مرنا ہے تو مرنا ہے. اس لیے ہماری زندگی کے لمحات بڑی قیمتی ہیں میرے بھائیوں. یہ عزم ہونا چاہیے, یہ عزم, یہ حوصلہ ہونا, اور یہ خلاصہ ہے, یہ گفتگو کا خلاصہ ہے. یہ عزم, یہ حوصلہ, یہ عزم, یہ فیصلہ, یہ منصوبہ, یہ پلان ہونا چاہیے ایک مومن کی زندگی کے اندر, جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا تھا احرص علی ما ينفعک. زندگی میں زندگی کیسے گزارنی ہے؟ احرص علی ما ينفعک, تمہارے لیے جو نفع بخش ہے, نفع بخش چیزوں کی لالچ کرو. ہماری زندگی خیر, نیکی, بھلائی, اجر, ثواب کہاں ملے گا, کیسے ملے گا؟
اور دنیاوی نفع بھی حاصل کرنے میں منع نہیں، شرط ہے کہ حلال ہو، شرط ہے کہ دین اس سے متاثر نہ ہو. کوئی بات نہیں، احرص علی ما ينفع ولا تعجز، اور عاجز نہ ہو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے مت بیٹھو، نکما پنی مت کرو، ناکارے مت بنو. جو چیزیں تمہارے لیے نفع بخش ہے اس کی لالچ کرو. میرے بھائی، ہماری زندگی کا ایک صفحہ پلٹ چکا ہے اور ہم نے اگلے صفحے میں قدم رکھ دیا ہے. اب یہ سبق پڑھنا ہے ہمیں کہ ہم نے جو کوتاہیاں کی ہیں ماضی کے اندر، ان کا تدارک اس سال کے اندر ہونا چاہیے. میرے بھائیوں، اور سال کے اخیر کا انتظار مت کرو، مہینے کا انتظار مت کرو، ہفتے کا انتظار مت کرو. آج کی صبح ہم نے کی ہے تو شام کا انتظار مت کرو. اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو گئی ہے شام کا انتظار مت کرو. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اور صبح شام ہو گئی ہے تو صبح کا انتظار مت کرو. میرے بھائیو، نیکیوں کی رغبت کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالی سے اپنی زندگی میں ہونے والی کوتاہیوں کا میرے بھائیو تذکرہ کر کے اللہ سے تنہائی میں رو گڑاؤ. سلف کا طریقہ یہی تھا میرے بھائی. محاسبہ، اپنا جائزہ. ہم جائزہ نہیں لیتے، دنیوی کام کو جائزہ لیتے، اپنے لیے آخرت میں جو کام آنے والی چیزیں ہیں ان کا جائزہ جلدی نہیں لیتے. کتنے گناہ کیے، کتنے معاصی کیے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنا حساب لو، اپنا محاسبہ کرو اس قیامت کے دن کے آنے سے پہلے، جس دن تمہارا وہاں حساب لیا جائے گا. اس دن کے آنے سے پہلے اگر آج ہی جائزہ لے لو، آج ہی حساب لے لو اپنی نفس کا، تو اصلاح کرنے کا موقع ہے، توبہ کرنے کا موقع ہے، بھلائیوں سے اپنی زندگی کو آباد کرنے کا موقع ہے. میرے بھائیو، یہ اس بات کا سبق، اس بات کی تلقین کیا تھا انہوں نے. اور اخیر میں بات لمبی ہے، اخیر میں انہوں نے کہا تھا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، میرے بھائیو، اپنے اعمال کو تولو، وَزِنُوا أَعْمَالَكُمْ قَبْلَ أَن تُوزَنُوا، اور اپنے اعمال کو، اپنی کرتوت کو، اپنی صبح شام کی حرکتوں کو تول لو، ناپ لو اسے، جانچ لو، پرکھ لو اسے، کتنا اچھا کر رہے ہو، کتنا برا کر رہے ہو، قبل اس کے کہ وہ قیامت کا دن آ جائے جس دن یہ ساری نیکیاں بدیاں اللہ کے میزان عادل پر تولی جائیں گی. اس تولے جانے والے دن کے آنے سے پہلے خود تولو اپنے عمل کو، پرکھو اللہ کے دین پر، اللہ کی کتاب کی کسوٹی پر، اللہ کے نبی کی سنت کی کسوٹی پر کہ تم کتنا اچھا کر رہے ہو، کتنا برا کر رہے ہو. ورنہ قیامت کا دن آ جائے گا، تمہارے اعمال تولے جائیں گے اور اس کے نتیجے میں تمہیں جنت و جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اور کیا؟ وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، سب سے بڑی پیشی جو قیامت کے دن کی حاشر کے میدان کی پیشی ہوگی نا، اس سب سے عام پیشی، اس دن 100 200 500 1000 10,000 20,000 لوگ نہیں ہوں گے. اور دن اولین سے لے کر آخرین تک سارے کی سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے، وہاں پیش کیا جائے گا. ذلت، رسوائی، عظمت اور شان جو بھی ہوگی ساری دنیا کے سامنے عام ہو جائے گی. بدعمل، نیک عمل، اچھا عقیدہ، برا عقیدہ، ساری دنیا کے سامنے. تو تزینوا للارض الاکبر، اس سب سے بڑی پیشی کے لیے اپنے کو آراستہ کر لو، اپنے آپ کو سنوار لو، اپنے آپ کو بنا لو. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس قیامت کے دن تم کو پیش کیا جائے گا، تمہاری پیشی ہوگی ساری دنیا کے سامنے. لا تخفى منکم خافیہ، تمہاری کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں رہے گی. میرے بھائی، لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. انسان حیران ہو جائے گا، اپنے نام عمل کو دیکھے گا تو حیران ہو جائے گا، کہے گا اللہ اس نام عمل کو کیا ہو گیا، کوئی بھی چھوٹا بڑا کام اس نام عمل میں چھوڑا ہی نہیں گیا، سب درج کر دیا گیا ہے. اللہ اکبر. انسان کو یہی یاد بھی نہیں آئے گا کہ یہ کام اس نے کب کیا تھا. انسان تو کل کا بھول جاتا ہے، نیکیوں کو، بدیوں کو بھول جاتا ہے انسان. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے، حضرات صحابہ کرام، ابوبکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی بن ابی طالب اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام جنہیں جنت کی بشارتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دنیا ہی میں دے دی تھی نبی کی زبان سے، وہ بھی جنت کی بشارتیں پانے کے باوجود بھی اپنے عمل کا، اپنے کردار کا، اپنے 24 گھنٹے کا نہیں بلکہ اپنے گھنٹے گھنٹے کا محاسبہ کیا کرتے تھے۔ وہ سوچتے تھے زندگی گزر رہی ہے، 10 منٹ گیا، 5 منٹ گیا، یہ نیکی میں گزرا یا بدی میں گزرا، فکر کیا کرتے تھے۔ ہم کیا یہ ڈے مناتے رہیں گے، مبارکبادیاں دیتے رہیں گے؟ یہی ہمارا کام ہے؟ مسلمان اتنا گیا گزرا ہو گیا ہے میرے بھائیوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، میں نے کہا بہت ساری باتیں، آخری بات ہے، عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ما ندمت علی شیء ندمی، اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ کہا کہ مجھے اگر سب سے زیادہ کسی چیز پر افسوس ہوتا ہے، جتنا مجھے افسوس اس چیز پر ہوتا ہے اتنا کسی چیز پر نہیں ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ندمی علی یوم غربت شمسہ، دن نکلتا ہے، صبح ہوتی ہے اور پھر دھیرے دھیرے وقت گزرتا ہے، شام آتی ہے، دن ڈوب جاتا ہے، اس دن کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی کہتے ہیں نقص من اجلی ولم یزدد فی عملی، مجھے سب سے زیادہ افسوس اس دن پر ہوتا ہے میری زندگی کے جس دن کی شروعات ہوتی ہے اور اس دن کا سورج ڈوب جاتا ہے، میری زندگی سے ایک دن کم ہو جاتا ہے اور میرے عمل میں کسی نیکی کا اضافہ نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ افسوس مجھے اپنے اس دن پر ہوتا ہے۔ ہماری نظامت کس پر ہوتی ہے؟ کاروبار میں خسارہ ہو گیا، آج انکم کم ہوئی، آج دھندا کم چلا، آج یہ رکاوٹ آ گئی، آج کسٹمر کم رہے، یہ سارے مسائل ہماری زندگی میں ندامت کا، ملامت کا سبب بنتے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی میں نیکیوں کا اضافہ ہوا یا نہیں ہوا، بدیاں تو نہیں آ گئی ہمارے عمل کے اندر، ہماری زندگی کے اندر، ہمیں اس پر ندامت آسانی سے نہیں ہوتی، الا من رحم اللہ۔ میرے بھائیو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک مستقل پلان کے ساتھ، منصوبہ بندی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ منصوبہ بندی کیا ہے؟ تقوی کی زندگی، طاعت کی زندگی، عبادات کی پابندی کی زندگی، سنت پر زندگی گزارنا ہے، اس کی پابندی ہونی چاہیے، حلال کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ جتنی کوتاہیاں پچھلے سال میں، ہفتے میں ہوئی ہیں، مہینے میں ہوئی ہیں، ان سب سے توبہ کرنا ہے، اپنے ذات کا اپنے گریبان میں جھانک کر کے محاسبہ کرنا ہے، اور اگلے آنے والے اس سال کو ہمیں پورے طور پر ایک ایک لمحہ خیر میں گزارنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس منصوبہ بندی کے ساتھ ہمیں اپنے اس سال کو گزارنا ہے، ہمیں اس منصوبہ بندی اور پلان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله